علم کا سمندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم مختصر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پہنچے کہاں تھے کہ جب عہد نامہ لکھا گیا اور اس میں یہ قرار لیا گیا کہ کوئی بھی مسلمانوں سے لین دین نہیں رکھے گا، کوئی لین دین رکھے گا تو ان سے رشتہ کاٹ لیا جائے گا۔ یہ عہد نامہ لکھنے کے بعد انہوں نے شعیب ابی طالب کا گھیراؤ تنگ کر لیا، کوئی اندر یا اندر سے باہر نہیں آ سکتا تھا، اور شعیب ابی طالب میں محصور کیے گئے لوگوں میں ام الفضل بھی تھی اور ان کے خاوند عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ام الفضل رضی اللہ عنہ کو عام لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، کیونکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش قریب تھی۔ اس موقع پر ختیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بہت کام آئی اس موقع پر ختیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بہت کام آئی۔ انہوں نے ابو الفضل کو ہر لحاظ سے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا چوری چھپے آتا تھا، وہ اس میں سے آدھا کھانا ام الفضل کو دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل کو بچہ پیدا ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ خود سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ شعیب ابی طالب میں تھے تو میرے والد محترم آپ کی خدمت میں حاضر اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں ام الفضل کو دیکھا کہ وہ حاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہرے منور فرمائے گا۔ واقعی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش تنگی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہروں کو منور کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے چہروں کو منور کرے گا، بلکہ فرمایا ہمارے چہروں کو منور کرے گا۔ گویا کہ پیدا ہونے والا ہر ایک مسلمان کے لیے خیر ثابت ہوگا۔ جب ام الفضل نے اس بچے کو جنم دیا تو عباس اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر خوشی خوشی خدمت اقدس میں پہنچے۔ اس بچے کی پیدائش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خوشی اور مسرت سے مالا مال کر دیا۔ آپ نے اس بچے کو پکڑ کر اپنی گود میں لیا، پھر اپنا مبارک لہب دہن سے گھٹی دی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے علاوہ اور کسی کو صرف اور صرف اپنے لہب دہن سے گھٹی نہیں دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ 3 سال کے تھے کہ ان کے والدین کو دوسرے مسلمانوں کی طرح ہجرت کرنی پڑی۔ اس طرح عبداللہ کو بھی کم سنی میں ہجرت کا شرف حاصل ہو گیا۔ سیرت کی کتاب میں کم سنی کے باوجود آپ کا نام مہاجرین میں شامل ہے۔ عبداللہ مدینہ ہجرت کے بعد ذرا شعور کی عمر کو پہنچے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سائے میں پایا انہوں نے اپنے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت انس تھا۔ جب بچے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ پیار و محبت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، ان سے ایسا سلوک کرتے جیسے حقیقی والدین کرتے ہیں۔ عبداللہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، آپ کو کسی بھی وقت چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، خواہ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں، مسجد میں ہوں یا گھر میں، صحابہ کرام کی مجالس میں ہوں، ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے اس علم کے حصول کی تڑپ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان کا بچپن اور جوانی تعلیمات نبوی کا بہترین عکس تھا۔ عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیار کے ساتھ کھینچا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، عبداللہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ میں نے کہا، اے اللہ کے حبیب، کیا کسی کے لیے مناسب ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ ان کے جواب میں حیران ہوئے، پھر عبداللہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ اس کے فہم کو اور زیادہ کر، آمین۔
ایک اور حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کسی طرح اپنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے. سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین سیدنا میمونہ کے پاس رات گزاری. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین برتن میں پانی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کس نے رکھا؟ سیدنا میمونہ نے کہا عبداللہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ عبداللہ کو حکمت اور دانائی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ اس پر پورا عمل کرتے. ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند ایسی باتیں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم وہ باتیں سیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.